پھر جب خلافت حضرت حسن کے پاس آئی، 6 مہینے کے بعد انہوں نے خلافت ہینڈ اوور کر دی کس کو؟ آپ اس کو جو نام دیتے چلے جائیں، آپ کی مرضی۔ آپ کہیں جی نبی پاک نے بھی تو حدیبیہ میں کافروں سے صلح کر لی تھی جی، حضرت حسن نے بھی کر لی، تو کیا بات ہے، واہ۔ آپ اس کو صلح کہیں یا صلح نہ کہیں، انکار نہیں ہو سکتا، یہ تاریخ کا ایسا انمٹ واقعہ ہے نا، انکار نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے کے بعد خلافت کس کے سپرد کر دی تھی؟ کیا چیز سپرد کی تھی؟ بولتے کیوں نہیں؟ تو پھر معاویہ کیا ہوا؟ تم کہتے ہو ملوکیت، بادشاہی۔ حضرت حسن نے کیا چیز سپرد کی تھی؟ حضرت حسن نے خلافت سپرد کی تھی، اہل سمجھ کے یا نا اہل سمجھ کے؟ اہل سمجھا تو خلافت ان کے حوالے کی، صلح کی، پھر بیعت کی۔ بندیالوی کہتا ہے جس معاویہ سے حضرت سیدہ فاطمہ کے دل بند اور حضرت علی کے فرزند سیدنا حسن نے صلح کر لی، ہم نے بھی اس معاویہ سے صلح کر لی ہے۔ ہم تو اس خاندان کے پیچھے ہیں بھائی، انہوں نے صلح کی، ہم نے بھی صلح کی۔ پھر جب حضرت معاویہ کے پاس اقتدار آیا، خلافت آئی، فتوحات کا سلسلہ پھر شروع ہوا کہ کوئی نہیں ہوا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ ان کا کلا کما کر کے رکھ دیا معاویہ نے، ان کے سینوں پہ مونگ ڈال کے رکھ دی حضرت معاویہ نے۔ یہ سب زیر زمین چلے گئے، سب زیر زمین چلے گئے۔ 3 گروہ ہوئے تھے، 3 گروہ صحابہ کے 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک حضرت علی کے ساتھی، ایک حضرت معاویہ کے ساتھی، تیسرا گروہ تھا صحابہ کا غیر جانبدار۔ گھر بیٹھ گئے، نہ سائدے، ہم اس میں حصہ نہیں لیتے، وہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے۔ 3 گروہ تھے، 3 تعداد تھی 50,000۔ کتنے صحابہ تھے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ 50,000 صحابہ ہیں۔ مدینہ، مکہ، مصر، عراق، بصرہ، ایران، کوفہ، 3 طبقوں میں صحابہ تقسیم تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا طبقہ غیر جانبدار تھا۔ جب حضرت حسن نے صلح کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، تینوں طبقوں نے حضرت معاویہ کو امیر المومنین مانا تھا۔ تینوں طبقے متفق ہو گئے تھے کس ہستی پر؟ کوئی اختلاف نہیں رہا، کوئی جھگڑا نہیں رہا۔ فتوحات کا سلسلہ پھر سے شروع ہو۔ یہ جو علماء آپ کو سناتے ہیں، خطیب سناتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں کہ صحابہ جا رہے ہیں، ایک جگہ پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا، فوجی چھاؤنی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ قریب کے گاؤں کے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہاں فوجی چھاؤنی بنانا چاہتے ہو؟ اس جنگل کے درندے تو تمہیں چیر پھاڑ کے برابر کر دیں گے، شیر، چیتے۔ تو وہ جو کمانڈر تھا وہ اس جنگل کے کنارے آیا اور اس نے درندوں کو آواز لگائی، او شیروں، او چیتو، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، یہاں فوجی چھاؤنی بنانا چاہتے ہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں جنگل خالی کر دو۔
کچھ دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا درندوں نے اپنے بچے پیٹھ پہ لادے ہوئے جنگل خالی کر کے جا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں بزبان حال، اگر تم محمد عربی کے غلام ہو نا تو ہم محمد عربی کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ علماء بیان کرتے، مقررین بیان کرتے، خطباء بیان کرتے ہیں اس واقعہ کو، لیکن جو بات بندیالوی بیان کرے وہ دوسرے خطیب نہیں کریں گے۔ یہ واقعہ نصرت الہی، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی تائید اس لشکر کو حاصل تھی کہ جنگل کے درندوں نے پیروی کی۔ خلافت کس کی تھی؟ یہ واقعہ جب پیش آیا تو امیر المومنین کون تھا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر وہ کابل تک پہنچے، پھر وہ آپ کے ملتان تک آ گئے، جھنڈے گاڑتے گاڑتے فتوحات کا سلسلہ پھر شروع۔ اگر سیدنا معاویہ یہ کام نہ کرتے، یہودیوں کے سینوں پہ مونگ نہ ڈلتے، ان کی سازشوں کو ناکام نہ بناتے، مسلمانوں کو دوبارہ متحد نہ کرتے، تو شاید آج معاویہ کے اتنے دشمن نہ ہوتے۔ غلطی میں بڑی کر گیا تو سمجھ نہیں، شاید معاویہ کے آج اتنے دشمن نہ ہوتے اگر وہ یہ کام نہ کرتے۔ اس نے جو کام کیے تھے نا تو چیخیں اب بھی نکل رہی، اس لیے سب سے زیادہ دشمنی اسی شخصیت کے ساتھ کی گئی۔